بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج سنڈے ہے اور ہر سنڈے کو ہم جو ہمارے پاس سوالات آتے ہیں کمنٹس باکس میں یا واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے، ہم ان میں سے 10 اہم اور ضروری سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہ و فتاویٰ کی معتبر اور مستند کتابوں کے حوالوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم 10 اہم اور ضروری سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلا سوال جلال الدین صاحب کا امروہہ سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کی داڑھ میں بہت زیادہ درد ہو اور اس کی داڑھ چیس رہی ہو تو اس حالت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ داڑھ کے چیسنے سے روزے پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ دیکھیے گا، روزے کی حالت میں اگر داڑھ چیس رہی ہو تو اس سے ہمارے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ داڑھ میں اگر درد ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہم انجیکشن وغیرہ لگوا سکتے ہیں، اس لیے کہ فقہ و فتاویٰ کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ اس سے ہمارا روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ دوسرا سوال شمیم بھائی جیت پور سے یہ کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں سیونگ کروانا اور ناخن کٹوانا کیسا ہے؟ اس سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ دیکھیے گا، سیونگ کروانا، داڑھی منڈوانا روزے کی حالت کے علاوہ بھی باقی تمام دنوں میں مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں 5892 نمبر کی اور مسلم شریف میں 259 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خالف المشرکین، کہ تم مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحا، یعنی اپنی داڑھی بڑھواؤ اور اپنی مونچھوں کو کترواؤ۔ اس لیے روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص سیونگ کرواتا ہے، داڑھی منڈواتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسلمان کے لیے جائز عمل نہیں ہے۔ حدیث کی مخالفت کی وجہ سے، سنت کی مخالفت کرنے کی بنا پر اس کو گناہ ملے گا۔ لیکن رہی یہ بات کہ روزے کی حالت میں ہم نے یہ کام کروایا ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کا گناہ الگ ہے، لیکن روزے کی فرضیت پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی ہمارا روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ ناخن کٹوانا کیسا ہے؟ تو جواباً یہ عرض ہے کہ فقہ و فتاویٰ کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن کٹوا سکتے ہیں، ناخن کٹوانے سے ہمارے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تیسرا سوال خالدہ حیدرآباد سے یہ کرتی ہے کہ کیا کوئی عورت تراویح کی نماز پڑھا سکتی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اعلاء السنن میں جلد 4 صفحہ 227 پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر لکھا ہے کہ لا تؤم المرأة، کہ عورت امامت نہ کرائے۔ آگے اس سلسلے میں یہ فقہی حکم لکھا ہوا ہے کہ ان جماعتہن وحدہن مکروہ، کہ تنہا عورتوں کی جماعت مکروہ ہے۔ اسی طرح فتاوی شامی میں جلد 1 صفحہ 565 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا وَلَوْ فِي التَّرَاوِيحِ، کہ تنہا عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے اگرچہ تراویح کی جماعت ہی کیوں نہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ عورت تراویح کی نماز اگر پڑھاتی ہے، یعنی تنہا عورتیں جمع ہو کر کے امامت ایک عورت کراتی ہے اور یہ عورتیں اس کی اقتداء میں نماز ادا کرتی ہے، تو یہ عمل مکروہ تحریمی کہلائے گا۔ اور یہی بات فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے فتح القدیر اور البحر الرائق، ان دونوں میں بھی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں کتاب میں، اور آج کل تو گوگل کا زمانہ ہے، گوگل بھی کر سکتے ہیں۔
صراحتاً یہ فتویٰ ہے کہ تنہا عورتوں کو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ اپنی اپنی الگ الگ تراویح عورتوں کو پڑھنی چاہیے۔ انہی کا دوسرا سوال اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا عورت تراویح کی جماعت میں شرکت کر سکتی ہے؟ پہلا تو سوال تھا کہ عورت امامت کرا سکتی ہے یا نہیں، اور یہ سوال ہے کہ کیا عورت تراویح کی جماعت میں، یعنی کہیں جماعت ہو رہی ہے تو کیا عورت اس جماعت میں تراویح کی نیت سے شرکت کر سکتی ہے؟ تو دیکھیے گا، دارالعلوم دیوبند کا اس سلسلے میں جو فتویٰ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی محرم مرد امام ہو، اگر کوئی محرم مرد امام ہو جیسے باپ، بیٹا، بھائی، بھانجا وغیرہ، تو عورت ان محرم مردوں کے ساتھ جماعت میں شرکت کر کے تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہے۔ دوسرا آپشن، اور اگر امام غیر محرم اور اجنبی انسان ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں، یعنی امام کی محرم عورتیں بھی ہیں اور کچھ غیر محرم عورتیں بھی ہیں، تو اس کی فقہاء نے گنجائش لکھی ہے، لیکن اس کی بھی شرط یہ ہے، ترتیب یہ ہے کہ عورتوں کی صف مردوں کے بالکل پیچھے ہونی چاہیے، اور درمیان میں کوئی پردہ بھی ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے احتیاطاً۔ تیسرا آپشن اس میں یہ ہے کہ اگر امام غیر محرم ہے، یعنی اجنبی آدمی ہے، اور جو اس کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنے والی عورتیں ہیں وہ سب کی سب غیر محرم ہیں، اجنبیہ ہیں، تو اب جماعت میں عورتوں کا شرکت کرنا مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، فتنے کا بھی اندیشہ ہے۔ پانچواں سوال منصف بھائی جیت پور سے یہ کرتے ہیں کہ ہم نے نماز کے بعد میں اپنے کپڑوں پر دیکھا کہ بدن کے کسی حصے سے خون وغیرہ نکل کر کپڑوں پر لگ گیا، تو نماز کے بعد ہم نے چونکہ دیکھا تو اس حالت میں پڑھی ہوئی نماز ہماری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے گا، احناف کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، اس لیے اگر ہم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کپڑوں پر دیکھا کہ خون یا کوئی گندگی وغیرہ نکل کر کے لگی ہوئی ہے تو ہم یہ اندازہ کریں کہ یہ خون کب نکلا ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین ہے یا غالب گمان ہے کہ نماز کے درمیان ہی یہ نکلا ہے، یا جب ہم نے وضو کی تھی اس کے بعد سے اب تک کے پیریڈ میں نکلا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا، اور جب وضو ٹوٹ گیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی، اب ہمیں نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ اور اگر وہ خون بہت ہی معمولی سا ہے، یعنی اتنی مقدار میں ہے جو معاف ہے فقہا کے نزدیک، تو اب نماز ہو جائے گی۔ چھٹا سوال عظمت الہی صاحب کا دلی سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے ڈکار لینا کیسا ہے، اور اگر خود بخود ڈکار آئے روزے کی حالت میں کھٹی ڈکار، تو اس سے ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے گا، دارالعلوم دیوبند نے اس سلسلے میں صراحتاً یہ فتویٰ لکھا ہے، اور فقہ و فتاویٰ کی دیگر کتابوں میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جان بوجھ کر کے انسان کو ڈکار نہیں لینی چاہیے، یہ اچھی عادت نہیں ہے، لیکن اگر خود بخود روزے کی حالت میں ہمیں ڈکار آتی ہے، وہ چاہے کھٹی ڈکار آئے یا کسی اور طرح کی، تو اس سے ہمارے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور بغیر کسی کراہت کے ہمارا روزہ درست ہو جائے گا۔ ساتواں سوال ساجدہ دلی سے یہ کرتی ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کسی لڑکی کو حیض شروع ہو جائے، منتھلی پیریڈز، تو اس سے اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے گا، دارالعلوم دیوبند نے اس سلسلے میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی لڑکی کو حیض شروع ہو جائے تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس روزے کی بعد میں اس کو قضا کرنی ہوگی۔ آٹھواں سوال مشرف صاحب دلی سے یہ کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بھپارا لینا کیسا ہے، یعنی دوائی کا یا پانی وغیرہ کا جو بھپارا لیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں اگر لیں گے تو اس سے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے گا، فتاوی شامی میں جلد 3 صفحہ 366 پر ایک اصول لکھا ہے، ایک رول اور ضابطہ ذکر کیا ہے کہ لو ادخل حلقہ الدخان بأی صورت کان، یہ مفسدات صوم سے متعلق جو مسائل ہیں ان میں ضابطہ لکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے اردو میں کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں
किसी भी शक्ल में धुआं वगैरह अपने मुंह के अंदर दाखिल कर लिया तो इससे उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। इसी उसूल की रोशनी में फुक़हाए किराम ने यह फतवा लिखा है, दारुल उलूम देवबंद का भी यह फतवा है कि रोज़े की हालत में अगर कोई रोज़ेदार दवाई वगैरह का या पानी वगैरह का बहपारा लेता है तो इससे उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। नवा सवाल खालिद भाई बिजनौर से यह करते हैं कि इफ्तार की दुआ खाने से पहले पढ़नी चाहिए या खाने के बाद में पढ़नी चाहिए। और इस सवाल के पीछे उन्होंने मुझे एक वीडियो भी भेजी जिसमें एक साहब वीडियो में ये फरमा रहे हैं कि सुन्नत करीमा ये है कि पहले रोज़ा इफ्तार करे उसके बाद में दुआ पढ़े। और वजह ये बतला रहे हैं कि जो अल्फाज हदीस में जिक्र किए गए हैं वो सब ये जाहिर करते हैं कि पहले कोई फ़िअल हो चुका है तब हम कुछ कर रहे हैं। आगे वो उस क्लिप में ये कह रहे हैं कि जैसे हम दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, यही दुआ उन्होंने पढ़ी है जो हदीस से साबित भी नहीं है। अभी करेंगे हम इस पर तफसील से बात। तो वो कह रहे हैं कि रोज़ा खोलने के बाद की दुआ ये लिखना हमें चाहिए, ये नहीं लिखना चाहिए कि रोज़ा खोलने की दुआ। आप उन साहब की गुफ्तगू को तफसील के साथ सुने, शायद एक आध ही मिनट की वो क्लिप है, उसके बाद हम इससे मुताल्लिक दलाइल की रोशनी में गुफ्तगू करेंगे। इफ्तार में जैसे आपको बताया कि बस जैसे इफ्तार का वक्त हो जाए तो फ़ौरन कर लें, और इसमें अक्सर हम ये बताते हैं और बाज़ लोग बेचारे बग़ैर दलील के इनकार करना शुरू कर देते हैं। बारहा आपको समझाया कि सुन्नत करीमा ये है कि पहले इफ्तार करें, इसके बाद दुआ पढ़ें। दुआ इफ्तार के बाद होती है क्योंकि उसमें जितने भी अल्फाज जिक्र किए गए हैं वो सब ये जाहिर करते हैं कि पहले कोई फ़ेल हो चुका है तब हम कुछ कर रहे हैं। जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु, ए अल्लाह ताला मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, वबी का आमनतु और तुझ पर ईमान लाया, व अलैका तवक्कलतु और तुझ पे भरोसा किया, व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। तो देखें रोज़ा पहले रखा है, ईमान पहले लाए हैं, भरोसा पहले किया है तो इफ्तार भी पहले होगा, इसके बाद फिर दुआ पढ़ी जाएगी। लेकिन वो हाथ में लेके बैठे होते हैं और टीवी पे असल में वो लिखा भी ऐसे होता है स्लाइड पे कि रोज़ा खोलने की दुआ, ये बिल्कुल गलत लिखा होता है। यूँ होना चाहिए रोज़ा खोलने के बाद की दुआ। ये अगरचे अजीब लगेगा आपको, बहुत सौ को मतलब अजीब लगता है, लेकिन जो साहिब इल्म है उनको कोई अजीब नहीं लगेगा क्योंकि असल सुन्नत ही ये है। तो इसलिए इस पर भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो आपने इन साहब को सुना, इस क्लिप में ये बात फरमा रहे हैं ये जनाब कि हमें दुआ इफ्तार के बाद पढ़नी चाहिए, पहले नहीं पढ़नी चाहिए। तो इसके जवाब में मैं चंद बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि इन साहब ने सुन्नत को अमल में लाने की तरगीब दी, सुन्नत पर अमल करने के लिए ज़ोर दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो दुआ ये साहब पढ़ रहे हैं वो दुआ किसी हदीस से साबित ही नहीं है, वो सुन्नत में वारिद ही नहीं हुई कहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये साबित शुदा नहीं है दुआ। और जो दुआ साबित शुदा ना हो उसके मुकाबले में हमें वही दुआ पढ़नी चाहिए जो साबित शुदा है। चुनाचे साबित शुदा दुआएं क्या है, मैंने इस पर एक क्लिप भी अपलोड की थी। अबू दाऊद शरीफ में 2358 नंबर पर रिवायत है, एक ज़ईफ़ रिवायत। हज़रत मुआद इब्न ज़ुहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा अफ़्तर क़ाल अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इफ्तार फरमाते तो आप ये दुआ पढ़ते अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इसी तरह अबू दाऊद शरीफ में 2357 नंबर की रिवायत है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अफ़्तर क़ाल ज़हबा अद-दम्उ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इफ्तार फरमाते तो ये दुआ पढ़ते ज़हबा अद-दम्उ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। तो जवाबन ये बात अर्ज़ है इस क्लिप से मुताल्लिक़ कि इन्होंने जो दलील दी उस दलील का खुलासा ये है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो काम हम पहले कर चुके हैं
تو ہمیں اس کام کے کرنے سے متعلق دعا بعد میں پڑھنی ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان پہلے لا چکے، روزہ ہم نے پہلے افطار کر لیا، اللہ پر بھروسہ ہم نے پہلے کر لیا، یہ ساری بات ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا، اس لیے آپ نے ماضی کے صیغے کو پکڑ کر کے یہ ساری باتیں کہیں. تو آپ ذرا غور کریں. میرا ایک سوال ہے، قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم اپنے چہرے کو دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنیوں سمیت دھو. یعنی وضو کے جو فرائض ہیں قرآن نے اس آیت کریمہ میں ان کو بیان فرمایا. اب یہاں غور کریں، میرا سوال بنیادی یہ ہے کہ لفظ ماضی کا صیغہ اللہ نے یہاں استعمال کیا اذا قمتم، اور اس کی تفسیر بھی جملہ مفسرین نے یہی کی. چنانچہ آپ پڑھیں گے علامہ بغوی کی تفسیر، آپ پڑھیں گے علامہ آلوسی کی روح المعانی، آپ پڑھیں گے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو. ان تمام نے لکھا اذا قمتم ای اردتم، یعنی جب تم ارادہ کرو نماز پڑھنے کا تو وضو کے جو یہ فرائض ہیں ان کو پورا کرو. اب ذرا خود آپ غور کریں کہ ماضی کے صیغے کو پکڑ کر آپ نے وہاں یہ بات کہی کہ یہ کام پہلے ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں دعا بعد میں پڑھنی چاہیے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ جناب یہاں بھی ماضی کا صیغہ قرآن نے استعمال کیا، تو مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کھڑے ہو چکے ہیں تو آپ تب یہ سارے کام کریں. حالانکہ ایسا کوئی بھی نہیں کہتا. جملہ مفسرین نے یہ لکھا کہ جب تم ارادہ کرو نماز کا تو پہلے یہ سب کام کرو، اس کے بعد میں نماز پڑھو. اور آپ کا بتلایا ہوا قاعدہ اور ضابطہ اگر ہم عمل میں لائیں گے کہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ کام پہلے ہو چکے، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز پہلے پڑھنی چاہیے، وضو بعد میں کرنا چاہیے. حالانکہ ایسا کہیں بھی نہیں. حدیث میں بھی جو دو میں نے حدیثیں پڑھی ہے ابو داؤد کے حوالے سے، دونوں میں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا. اور یہ وہ بات ہے جو کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کی عقل کے بالکل خلاف ہے. اور آپ کے اوپر بس میں حیرت ہی کروں گا کہ آپ اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں آگے کہ کوئی بھی علمی آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے اور عجیب سی یہ بات لگے گی، لیکن علمی لوگوں کو عجیب نہیں لگے گی. حالانکہ ہم جیسے ادنا طالب علم کو بھی یہ بات عجیب سی لگی. بہرحال آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ یہ ان کی جو بات ہے یہ وہ بات ہے جو دنیا کے کسی عالم نے آج تک نہیں کہی، آپ نے بھی شاید آج تک نہیں سنی ہوگی. اس لیے حدیث میں جو وارد ہوئے ہیں الفاظ کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، تو افطار کرتے کا مطلب یہی ہے کہ افطار کا ارادہ کرتے. دلیل میں نے دی قرآن کریم کی آیت کہ جب تم کھڑے ہو یعنی کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے یہ سارے کام کر لو. اسی طرح اس حدیث کا مطلب بھی ہم سمجھیں گے. 10واں اور آخری سوال سلمہ صاحبہ بجنور سے یہ کرتی ہیں کہ روزے کی حالت میں ڈاڑ اکھڑوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا. دیکھیے گا دارالعلوم دیوبند نے اس سوال کے جواب میں یہ جواب لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنا دانت یا ڈاڑ جڑ سے اکھڑواتا ہے تو اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ ہو جائے گا. البتہ شرط یہ ہے کہ خون اور پانی وغیرہ حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر داڑھ یا دانت اکھڑواتے ہوئے خون یا پانی حلق کے اندر پہنچ گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا. اور اگر اندر نہ پانی گیا نہ دوائی اور خون وغیرہ گیا تو اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس ماہ مقدس میں ہماری تراویح کو اور ہمارے روزوں کو اور تمام عبادتوں کو بے حد قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.